ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد ثنا بڑائی تے کبریائی اللہ رب ذوالجلال حاکم الحاکمین دے واسطے خاص ہے۔ بے شمار درود تے سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی عظیم ذات دے اتے مختصر حمد تے ثنا تے درود تے سلام تو بعد بحیثیت مسلمان ہون دے اسا مسلمان بڑے عظیم لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ این خوش نصیبی دے کئی پہلو ہیں۔ سب تو وڈا پہلو تا اے ہے کہ دین اسلام ہی دین حق ہے، دین ہدایت ہے، اللہ دا بنایا ہویا دین ہے۔ دین اسلام تو علاوہ دنیا جتنا بھی مذاہب تے ادیان ہیں وہ سب باطل ہیں، وہ سب گمراہیاں ہیں۔ یہ سارے دین دی عظمت بھی ہے، اساں مسلمانیں دی بھی یہ عظمت ہے۔ دین دی عظمت کیا ہے کہ دین حق ہے، باقی سب باطل۔
اسا مسلمانوں دی عظمت تے سعادت کیا ہے کہ اسا ہی دین حق کو منن والے ہیں، اسا ہی ہدایت تے قائم ہیں تمام انسانیت دے مقابلے چ۔ دوجے نمبر تے دین اسلام دی عظمت دا پہلو اے ہے کہ سارے جڑے پیغمبر ہیں، پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او اللہ دی مخلوق دے وچوں سب تو افضل انسان ہیں۔ انہوں کو پہلے جتنے بھی انبیاء تے رسل ہیں، انہاں سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، امام ہیں۔ یہ بھی اسا مسلمانی دی بھی عظمت ہے، اسلام دی بھی عظمت ہے۔ اسلام دی عظمت کیا کہ این اسلام دے پیغمبر سارے پیغمبر دے سردار ہیں۔ اسا مسلمانی دی عظمت کیا کہ سارے جڑے پیغمبر ہیں وہ سارے پیغمبریں دے سردار ہیں۔ بھی عظمت دا پہلو اے ہے کہ دین اسلام کو منن والے مسلمان وہ سارے امتیں دے وچوں افضل امت ہے۔ ہر نبی دی قوم ایک امت ہے، جتنی نبی ہیں گویا اتنی امتاں ہیں، لیکن خیر الامم یعنی سارے امتیں کل بہترین امت وہ اے امت ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ سارے اندر کمی تے کوتاہی ہے، بد عملی بھی ہے، فسق و فجور بھی ہیں، لیکن سابقہ امتیں دے مقابلے اے امت افضل۔ ایک تاں قرآن مجید دی آیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ دا ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تساں بہترین امت ہے، یعنی سب تو بہترین امت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے صحیح بخاری دے اندر، فرمایا خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب تو بہترین لوگ میرے زمانے دے لوگ ہیں، ول او جڑے میرے زمانے دے لوگ یعنی صحابہ دے بعد دے لوگ ہیں، ول او جڑے انہیں دے بعد دے لوگ ہیں۔ این حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنی امت کو تمام انسانیں دے وچوں خیر امت قرار دیتے۔ ایویں ساری سعادت تا ایک پہلو اے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے نحن الآخرین و نحن الاولین، اسا مسلمان اے امت مسلمہ اے سارے امتیں دے وچوں آخر وچ آمن والی ہے، لیکن فرمایا ایک معاملہ ایہو جیاں ہے کہ آخر وچ آمن تو باوجود اسا سارے کل پہلے ہے سے، بلا ان دی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائی کہ اسا سارے کل پہلے کیویں ہے سے، فرمایا ایویں کہ جنت وچ داخلے دے اعتبار نال سب تو پہلی امت فرمایا میری امت،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ون کے جنت دا دروازہ کھٹ کٹے سن ولا آپ دی امت سب تو پہلے جڑے جنتی ہو سن وہ جنت وچ داخل تھی سن، باقی انبیاء دے انہیں دی امتیں دی باری بعد وچ۔ یہ کتنا بڑی عظمت ہے دین اسلام دی، کتنا بڑی عظمت تے سعادت ہے سب مسلمانیں دی۔ دین اسلام دی عظمت دا ایک بیا پہلو ہے، قرآن مجید دے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ دا ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے نبوت ملن تو بعد دین اسلام اتردا رہا، وحی دی صورت وچ یہ سلسلہ جاری رہا پورے 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا کل ونجن کل چند مہینے پہلے ذوالحج دے مہینے جس وقت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حجت الوداع دے واسطے مکہ دے وچ تشریف فرماہن، منا یا عرفات دے مقام تے یہ آیت کریمہ نازل تھی الیوم اکملت لکم دینکم۔ مسلمانوں اساں تہاڈا دین مکمل کر دیتے، اتممت علیکم نعمتی تے میں تہاڈے اتے اپنی نعمت پوری کر دیتی ہے۔ یہ بہت عظیم مقام دین اسلام دا، گویا یہ تو پہلے دین اسلام کہیں بھی کہیں امت تے دین مکمل نہ تھیا، انہیں دی علاقے دی ضرورت احوال ظروف دے مطابق او دین اتردا رہا بلا منسوخ تھیندا رہا، نواں نبی آندا ہی دینی احکامات کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آندیاں رہ ویندیاں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے آخری ایام دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن اے دین مکمل تھی چکے قیامت تک واسطے۔ یہ اتنا عظیم سعادت ہے دین اسلام دی کہ ایک دفعہ ایک یہودی عالم جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو آدھے جناب والا تمہارے قرآن دے اندر ایک آیت ہے